انتظار وہ لاجواب سی کیفیت ہے جس میں ہم سوالی کی طرح آنے والے کی راہ تکتے نہیں تھکتے۔ تھک کر بیٹھ بھی جائیں تو انتظار ندی کی طرح دھیرے دھیرے بہتا رہتا ہے۔ البتہ ہم تھک کر ہار جائیں تو پھر کیسا اور کس کا انتظار؟ انتظار دراصل ایک سوال ہے جو اپنے جواب سے بچھڑ گیا ہے۔ ان دونوں کا ملن ہو جائے تو انتظار نہیں رہتا، جیسے ایک پیاسی ندی سمندر کے وجود میں گم ہو گئی ہو۔ انتظار رحمت ہے یا زحمت؟ اس سوال کے جواب کا انتظار کرنے سے پہلے آئیے ذرا سوچ لیں کہ انتظار نہ ہوتا تو اس درمیانی وقفے میں ہم کیا کرتے؟ ظاہر ہے کوئی ایسا کام تو ہرگز نہ کرتے جس سے ملک و قوم کا نام روشن ہو، اور یوں بھی اچھے دنوں کے انتظار نے ہمیں اس قابل رکھا ہی کہاں ہے کہ اپنے برے دنوں کو مزید خراب کریں۔ انتظار کا وجود نہ ہوتا تب بھی ہم وہی کرتے جو اب کرتے ہیں، یعنی اسے انتظار کا نام دیے بغیر۔ کسی چیز کا کوئی بھلا سا نام مقرر ہو جائے تو اس کے ساتھ ڈھیر سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ عجیب و غریب سی صورتحال جب ہم بہت کچھ کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پانے کی کیفیت میں گرفتار ہوں، اسی کا دوسرا نام انتظار ہے۔ یہ وہ عجیب و غریب حالت ہے جب ہم جس چیز کا انتظار کرتے ہیں وہ جس قدر دور ہوتی ہے اتنی ہی قریب معلوم ہوتی ہے۔ جہاں کوئی راستہ نہیں جاتا، احساس اپنی راہیں خود بنا لیتا ہے۔ اگر محبوبہ کے دلکش سراپے نے ہمیں سراپا انتظار بنا کر کہیں نصب کر رکھا ہے تو عالم یہ ہے کہ محبوب خیالوں کی گلی میں 10 پھیرے لگا چکا ہے۔ یہی انتظار اگر بس کا ہے تو دور دور تک ہماری منزل تک جانے والی بس کا نام و نشان نہیں۔ اس کے باوجود ہر آتی جاتی بس ہماری مطلوبہ سواری بن کر دل و دماغ کے راستوں پر گرد و غبار کا بادل چھوڑ جاتی ہے۔ انتظار ہو رہا ہے تنخواہ کا، اور کائنات کی ہر شے تنخواہ میں ڈھل گئی ہے۔ تنخواہ رک جائے تو بیوی کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ میں بھی بریک لگ جاتے ہیں۔ آرزو اور انتظار کی 2 کھلونے سے 4 دن کھیلنے کا نام ہی زندگی ہے۔ خواہشیں تو ہزار ہیں، دھوپ چھاؤں کی طرح آتی جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے مسافر کی طرح کوئی آرزو کب بس کے درمیانی اسٹیشن پر رکتے ہی اتر گئی اور اس کی جگہ کب کوئی دوسری خواہش آ کر براجمان ہو گئی۔ انتظار وفا شعار دوست ہے، ہر اچھے برے وقت ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس سے ہماری دوستی بہت پرانی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہمارے انتظار میں ایک چراغ جلتا رہا۔ عزیزوں کے ذہن میں ایک نامحترم سا سوال گھومتا رہا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم محترم کہلائیں گے یا محترمہ؟ جب ہم تکلف برطرف کہہ کر اس انتظار گاہ عالم میں والد ہو گئے تو اس ایک چراغ سے انتظار کے کئی چراغ روشن ہو گئے۔ آج بھی بوتل وہی ہے اور انتظار کی شراب بدلتی رہتی ہے۔ قیامت بھی اس انتظار کے نشے کو حرن کرنے سے قاصر ہے۔ صبح ہو گئی تو کسی سہانی شام کا انتظار، بجھی بجھی سی شام ڈھل گئی تو صبح کا، اور سویرا ہوتے ہی دودھ والے، سبزی والے، اخبار والے، گیس سلنڈر والے کی راہ تکنا۔ انڈوں سے چوزوں کے نکل آنے کی امید سے لے کر مرغی کے دسترخوان پر سجائے جانے تک انتظار کی ایک طویل راہداری ہے۔ دودھ کے دانت گرنے سے عقل ڈاڑھ کے آنے تک کا انتظار، اور پھر عقل کے آنے کی موہوم سی امید۔ نوجوانی کی دہلیز پر ہمیں مونچھ اور داڑھی کا بڑا ارمان تھا۔ اسی کمبخت انتظار نے آخر ایک دن حجام کی دکان میں لگی گیسو دراز قسم کی کیو میں کھڑا کر دیا کہ میاں اب کرو اس کے ختم ہونے کا انتظار۔ انتظار کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام راستے بند کر کے ہمارے سامنے صرف سوچ کا راستہ کھلا چھوڑتا ہے۔ جہاں آویزاں یہ عام راستہ نہیں ہے، بورڈ کے باوجود اندیشے ہیں کہ چلے آ رہے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ انتظار جب شباب پر ہو تو آپ ایک بے بس تماشائی کی طرح سوچ سوچ کر جھنجھلاتے ہیں اور جھنجھلا کر سوچتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ انتظار آپ کی اس بے بسی پر مسکراتا ہے اور مال خوشی کے تھوڑا سا اور پھیل جاتا ہے۔ کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے گویا ملاقات ایک قرض ہے اور انتظار اس کا سود ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب سود بھی قرض کا حصہ بن جاتا ہے اور انتظار ملاقات کا شاخسانہ ثابت ہوتا ہے۔ انتظار زندگی کی طرح مختصر ہو
تو دلکش ہو جاتا ہے، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم جس کے انتظار میں مرے جا رہے ہیں وہ ہمیں زندگی کی طرح پیارا ہو، جو یوں ہو تو ہم قیامت تک بھی انتظار کر لیں گے۔ قیامت کا انتظار۔ رزلٹ، نوکری، شادی، پروموشن وغیرہ غیر رومانوی انتظار رومانوی ناولوں کی طرح طویل اور ضخیم ہونے کے باوجود کربناک بھی ہوا کرتے ہیں۔ انتظار تو ایک شوگر کوٹڈ گولی ہے جس کی شیرینی تلخیوں کا پہلا زینہ ہے۔ انتظار کرنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، البتہ قیامت کا انتظار کرنے والے یا تو قبروں میں آرام فرما ہوتے ہیں یا بس اسٹینڈ پر بے آرام ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ سٹی بس بھی اب قیامت صغریٰ سے کم نہیں۔ مرحومین کو تو موت آتی ہے پر نہیں آتی کی جھنجھٹ سے نجات مل چکی ہے، پر مسافروں کا یہ نصیب کہاں۔ ان میں سے بعض لوگ انتظار کے کرب یا بوریت کی ضرب سے بچنے کی خاطر خود کو کئی جگہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا اخبار کھول کر ساری دنیا میں جھانک لیا، سٹی بس کے فرسودہ نظام کے نام پر 2-4 گالیاں اور 8-10 جماہیاں نشر کر دیں، ریڑھی والے کی بے مزہ چائے صبر کے گھونٹ کی طرح پی لی، اور اسی کے قریب کھڑے پان کے ٹھیلے والے سے پان خریدا، اسے دھوکے کی طرح کھا کر اس واہیات نظام پر تھوک دیا۔ اس پر بھی بس نہ آئی، یعنی بس نہ چلا تو گھر اور دفتر کے معاملات کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ کہیں کوئی خاتون اپنے بیگ سے سویٹر نکال کر بننے لگی۔ ان تمام دقیانوسی مصروفیات کی جگہ اب موبائل نے لے لی ہے۔ دنیا میں اس سے بہترین مصروفیت کوئی نہیں۔ ان تمام انتظار کرنے والوں میں بعض منچلے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ آیا وہ انتظار بس میں مبتلا ہے یا انتظار یار کا شکار ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا، ان کا شکار ان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ شوق دیدار دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیے، اور شوق انتظار ملاحظہ فرمانا چاہے تو اپنے آپ پر نظر ڈالیے۔ افق کے پار نگاہیں گڑی ہیں، کوئی سیاہ یا سرخ ہیولا نظر آیا تو چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر دھیرے دھیرے جو چیز نمودار ہوئی وہ یا تو ٹریکٹر تھا یا ایک عدد موٹی سی بھینس۔ پھر جو بسوں کا سلسلہ شروع ہوا تو درجن بھر بسیں چوکڑیاں بھرتی ہوئی سامنے سے گزر گئیں۔ آپ صرف یہ کہہ کر رہ گئے، انتظار تھا جس کا یہ وہ بس تو نہیں۔ تھک ہار کر پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو سمجھایا کہ ایک ذرا قدم اٹھنے کی دیر ہے، تیری منزل تو بس 2 قدم ہی پر ہے۔ پھر جی کڑا کے 10 قدم آگے نہ گئے ہوں گے کہ دیکھا آپ کی مطلوبہ بس خرامہ خرامہ چلی آ رہی ہے۔ اب راستے میں آپ نے اسے رکوانے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر روکنے کی امکان بھر کوشش کر ڈالی، مگر وہ کہاں رکتی ہے۔ عرش اور فرش کی آواز سے آپ پر گرد و غبار کا ایک بادل اچھال کر یہ جا وہ جا۔ اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ انتظار جو اب تک تلوار بن کر آپ کے سر پر سوار تھا 2 دھاری تلوار بن گیا ہے۔ آپ مارے تیش کے پیر پٹکتے ہوئے چلنے لگتے ہیں۔ اس اضطراری عمل کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ گھنٹے بھر کا سفر پون گھنٹے ہی میں طے ہو جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر پسینہ سکھاتے ہیں، آنسو تو خیر آپ راستے ہی میں خشک کر چکے ہوتے ہیں۔ ماہنامہ اوراق، لاہور۔